کے کہنے کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس کی وجہ سے ساری جنگیں ہوئیں اور اس نے ہر قدم پر آپ کو تکلیف پہنچائی اور وہ کافر ہے، اس کی نماز نہ پڑھائیں، جنازہ نہ پڑھائیں۔ ان کا بیٹا مسلمان تھا، سچا حضور کا یار تھا، صحابی تھا۔ اس نے کہا جی میرا ابو فوت ہو گیا، مہربانی کریں آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ رئیس تھا اپنی قوم کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت عمر فاروق نے حضور اسلام کی آستین سے پکڑا ادھر سے، یا رسول اللہ مت جائیں، کافر ہے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری جواب دیا، انہوں نے کہا عمر مجھے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ابھی تک، جا کر نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اس کو اپنا قمیص بھی دیا، اس کے بعد جبریل آ گئے لا تصلی علیہم مات ابدا، کافر پر کبھی نماز جنازہ نہ بلا تکم ما قبرے، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ یہ بدماش کافر جو ہیں جنت البقیع میں جائیں لیکن قبروں پر، ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی تھی، جبریل بھی نہیں ہوئے تھے، جبریل کو چلو ایک سیکنڈ کی دیر لگی تھی، خود اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے یا رسول اللہ نہ جائیے، وہی تو کئی قسم کی ہوتی ہے۔ لیکن تو یہ ساری خطائیں آپ کہتے ہیں کہ حضور السلام نے سوچ جو کی وہ سوچ صحیح نہیں تھی، خطا تھی، وہی نہیں تھی۔ اگر وہی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ رات صبح والی آیت بعد میں نازل نہ فرماتا، تو سوچ تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب ان ادھم مچانا اور حضرت امیر معاویہ کو فاسق و فاجر، اور ایک مولوی ہمارے مدرسے کا محتمم بھی ہے حضرت امیر معاویہ کو اپنی تقریر میں لکھتا ہے امیر شام معاویہ، یعنی باپ کو اگر کہے گا تو حضرت مولانا، مجھے بھی حضرت مولانا لکھا اس نے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا نام امیر شام معاویہ، شام کا امیر، حالانکہ وہ 20 سال تک مکہ مدینہ میں امیر رہے، امیر شام معاویہ۔ ان کی دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ بنا دی۔ یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس اس مسئلے میں بھی اختلاف رکھتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن جمہور صحابہ جس طرف ہوں تو احناف نے، ہم نے تو نہیں ہے، اس میں میراث میں آج پڑھ رہا ہے، شروع سے آ رہا ہے۔ اب دوسری جو ہے، یہ جو 2 مثالیں میں نے لکھی ماں باپ کی، اس پر یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بھی جمہور صحابہ اور جمہور فقہا کا مسئلہ ہے۔ یہ حدیث بھی لکھ رہے ہیں، 2 حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مجتہدین سے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس مجتہدین سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر فاروق جب کہیں جاتے تھے تو بڑے نرم دل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا زوج اور ابوین میں زوج کو نصف ملے گا، ماں کو ثلث ما بقی ملے گا۔ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ عمر جب سفر کرتے تھے تو بڑی نرم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک عورت فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ ہیں تو ماں کو ربع ملے گا اور ماں کو ثلث ما بقی ملے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اب یہ جمہور صحابہ ایک طرف ہیں اور بعض صحابہ دوسری طرف ہیں، لیکن ایک ثواب ہوگا ایک خطا ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عادل بنایا، الصحابۃ کلہم عدول، لکھ لیا۔ یہ ماں کے احوال آ گئے۔ اب ایک بوڑھی عورت رہ گئی ہے وارثوں میں جس کو کہتے ہیں جدہ، جدہ سے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سنا یہ کہ حضرت آدم تو
ادھر مشرق میں اترے تھے سری لنکا اور حضرت ہوا جدہ میں اتری تھی، تو اس لیے اس کا نام ہو گیا جدہ، اور پھر جدہ مشہور ہو گیا، اور پھر آج کل گدہ کہتے ہیں، یہ جو سعودی ہے نا آج کل گدہ 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 گدہ، وہاں قبر موجود ہے، ہم گئے تھے اس پر، کہتے ہیں یہ قبر جو ہے حضرت ہوا کی ہے، اللہ جانتا ہے، جدہ میں بڑی لمبی قبر ہے۔ جدہ دو قسم کی ہوتی ہے، لکھیں صحیحہ اور فاسدہ۔ جدہ دو قسم کی ہیں، صحیحہ اور فاسدہ۔ جدہ فاسدہ اس جدہ کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کریں کہ یہ میت کی جدہ ہے، جب اس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ جدہ فاسدہ کا کہا کہ جدہ صحیحہ کا؟ جدہ فاسدہ آئے بد کے یہ کہو جدہ فاسدہ، میں بھول جاتا ہوں، جدہ فاسدہ اس جدہ کو کہتے ہیں جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو جد فاسد کا واسطہ آئے۔ جد فاسد کا واسطہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور جد صحیحہ اس جدہ کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ لکھ لیا؟ یہ ہے اب دیکھیں، میں لکھوانا بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ عقل سے بھی سوچیں، سمجھدار ہیں آپ بھائی۔ ایک ہے نانے کی ماں، نانا کیا تھا پیچھے پڑھ چکے تھے، جد صحیح تھا یا جد فاسد تھا؟ جد فاسد تھا۔ اب جب نانا کی ماں ایک سٹیپ بہت ہو گیا، اس کے نانا کی ماں وراثت مانگتی ہے مولوی صاحب میرا، تو وہ کیا جدہ فاسدہ ہے، اور جدہ فاسدہ ذوی الارحام سے ہے، ذوی الفروض سے نہیں ہے۔ جد فاسد بھی ذوی الارحام سے ہے، تو اس کو کہیں معاف کرو آپ جدہ فاسدہ ہیں، ذوی الارحام سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک جدہ ہے ام الاب، باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں سوچ لو، ام الاب، ام الاب جس کو ہم حقیقی طور سے آج کل دادی کہتے ہیں، دادی ام الاب، یہ جدہ صحیح ہے یا فاسدہ ہے؟ یہ جدہ صحیح ہے، کیونکہ باپ کے واسطے سے میت منسوب ہے، باپ کی ماں میت کے باپ کی ماں ہے، یہ جدہ صحیح ہے۔ ایک اور جدہ صحیح ہے ام الام، ماں کی ماں۔ ماں کی ماں کیا ہوتی ہے؟ نانی ہوتی ہے، اس کی نسبت ماں کی طرف یعنی میت کی طرف ماں کے ذریعے ہے، ام الام، جد فاسد نہیں آ رہا، ام الام نانی، یہ بھی جدہ صحیح ہے، کیونکہ جد فاسد کا واسطہ، تو جدہ فارسی کے اندر کہتے ہیں جدہ پدری اور جدہ مادری، عربی کے اندر کہتے ہیں جدہ ابوی اور جدہ اموی، نانی کو کہتے ہیں جدہ اموی اور دادی کو کہتے ہیں جدہ ابوی۔
اور ہمارے یہاں الگ الگ الفاظ ہیں، دادی اور نانی، ٹھیک ہے؟ اب یہ زمین فروٹ سے جب سے دونوں، نانی بھی زمین فروٹ سے ہے، ہاں اوپر حدیث نقل کر رہے ہیں آپ کے حواشی، وہی ایک نانی آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میت کی نانی، اس نے کہا کہ مجھے حصہ چاہیے، تو آپ نے ان کو حصہ دے دیا۔ جب وہ آ گئی تو پھر دادی آ گئی، دادی نے کہا میں بھی وارث ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے ساتھ شریک کر دو، تو دونوں کو سدس دیا، آدھا وہ آدھا وہ، دونوں آدھا آدھا لے جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے جداد کا مسئلہ۔ اب اس جداد کو پھر انہوں نے کئی قسمیں بنائی۔ ایک دادی ہوتی ہے ذات قرابت واحدہ، ایک رشتہ ہوتا ہے اس کا۔ ایک دادی ہوتی ہے ذات قرابتین، وہ دادی ہے لیکن دو طرف سے دادی بنتی ہے صحیح ہے، لیکن دو طرف سے دادی بنتی ہے۔ اب یار یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے دادی کا مسئلہ، تو اس لیے ٹائم بھی ہو گیا۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہے ابن، بیٹی ہے ابن زید، ایک بیٹی ہے بنت، زینب، زینب آ گئی۔ اب یہ زید جو تھا اس کی بھی بہن ہے زینب، بھائی اور بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نا۔ اب زید کا پھر بیٹا پیدا ہوا اور زینب کی پھر بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ زید کا بیٹا اور زینب کی بیٹی باہم کیا لڑیں گے آپس میں؟ جی یہ دونوں کزن ہیں، یہ جو بیٹی ہے یہ زید بہن کا بھائی ہے، تو جی زید کی بھانجی بنے گی، اور اس کا بیٹا یہ اس کا زین کا بھتیجا بنے گا۔ اب جو میت مر گیا تھا نا ہمارا، اس نے ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی، بیٹا اور بیٹے کی۔ ان کا بھی نام رکھ لو، کوئی پتہ نہیں، اور بات اور بات انہوں نے نکاح کیا، شادی کی۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا شادی، عام طور پر قدروں کی شادی ہوتی ہے۔ اب ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا یا بیٹی دی، بیٹا لکھ لو، بیٹا لکھ لیا۔ اب جو بیٹا ہے یہ کھڑا ہے،
یہ بیٹا ہے بیٹے میت کے بیٹا تو زید تھا نا، میت کے بیٹے کا بیٹا، میت کے بیٹے کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بیٹا جو ہے عمر، اس کا نام رکھ لو، یا عمر تو پہلے لکھ دیا تھا، کوئی نام لکھ لو، زید لکھ لو، زید نہیں لکھتے ہیں، اس کا نام نہیں تھا۔ اب یہ بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے اور بیٹی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور صحیح نسب ہے نا، دونوں صحیح ہے۔ اور اس نے کاروبار کیا نعیم نے، تو یہ ہو گیا کروڑ پتی، اور اس کی وفات ہو گئی، یہ فوت ہو گئی۔ اچھا، اب ہم نے یہ عمر لکھا تھا، یہ دادی لکھیں، دادی کا بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، پھر بیٹا، پھر بیٹا، پھر بیٹا، 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 بیٹا۔ اب یہ دادی جو ہے نا، کہتی ہے وہ جو نعیم ہے وہ میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور میری بیٹی کی بیٹی کا بیٹا ہے، کہہ سکتی ہے نا، تو میرے تو دو رشتے ہیں، تو مجھے ڈبل چاہیے۔ اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، ایک صورت دیکھ لینا، ایک آن لائن نکلتی ہے، اور وہ اس بیٹی کا جو باپ ہے اس کی آگے ایک لڑی نکلتی ہے، تو پھر یہ دوسری دادی جو ہے نا، یہ دادی اور ہے، ایک اور دادی بن جائے گی جس کا ایک رشتہ ہوگا، ایک رشتہ ہوگا۔ تو اب ٹائم نہیں ہے، اور کتاب کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے، سمجھ لینا ورنہ سمجھا دیں گے۔ اب دو دادیاں آ گئیں، ایک دادی ہے ذات قرابت ہے، اور ایک دادی ہے ذات قرابت واحدہ۔ ان میں وراثت کیسے تقسیم کریں؟ تو ان میں وراثت طرفین کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ان کے نزدیک الابدان ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے حاشے میں 35 نمبر ہے، اس پر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں جہاد کے حساب سے جو دو طرف دو جہتوں سے رشتہ دار بنتی ہے اس کو ڈبل دیں گے، اور جو صرف ایک جانب سے رشتہ دار بنتی ہے اس کو سنگا ہوگا سدس۔ اس سدس کو جب تقسیم کریں گے تو جو دو طرف سے رشتہ دار ہے اس کو 2 حصے دیں گے، اور جو ایک طرف سے رشتہ دار ہے اس کو 1 حصہ دیں گے۔ لیکن فتویٰ اس پر ہے نہیں، ابدان پر تقسیم ہوگی، 2 دادیاں ہیں تو سدس آدھا آدھا دیں گے۔ ابدان تو 2 ہیں نا، بدن تو 2 ہیں نا، رشتے الگ الگ ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ اس طرح طے ہو جائے گا۔ اب اور بھی حالت ہے دادی کا، ایک تو آگے نا سدس، دادی کے 2 حال ہیں، ایک سدس ایک محرومی، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، ٹائم ہو چکا ہے۔ فون آ رہا ہے کسی کا۔ اب مسئلے کچھ لکھ لیں، یا کتابیں کہاں ہیں، اس سے کچھ دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔
چلو جی، یہ تو یہاں تو تمرین وہی لکھی ہوئی ہے. لکھیں اب زوج ایک اور مسئلہ لکھیں. اب اخینی اخت لی. اور لکھیں مسئلہ میت زوجہ اختین عینیتین ایک اور مسئلہ لکھیں میت زوج اب ابن. ایک اور مسئلہ لکھیں میت اب زوجہ بنت الابن. بس کافی ہیں یار اتنے نکال دیں. ویسے آپ اپنے طور پر بھی کچھ مفروضہ صورتیں لکھا کریں اور وہ پھر استخراج کریں تو آپ کی پریکٹس ہوگی. تو یہ ضرور کیا جائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب العالمین. دادی کے حوالہ بھی نہیں ہے. دادی کی مثال جدہ سیاح